وائٹ ہاؤس میں اسرائیل، بحرین اور UAE کے درمیان معاہدے پر دستخط۔ معاہدہ ابراہیم کی تقریب کے موقع پر امریکی صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو وائٹ ہاؤس کی سنہری چابی پیش کی۔ نیتن یاہو نے کہا امن کا نیا افق نمودار ہو رہا ہے۔ ٹرمپ بولے معاہدہ خطے میں جامع امن کی بنیاد رکھے گا۔ امارات کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ نے کہا دنیا کو امید کا پیغام ملے گا۔ فلسطینی حکومت اور سرکردہ تنظیموں نے معاہدے کو القدس سے قرار دے دیا۔ ترک میڈیا کے مطابق ترکی نے بھی UAE اور بحرین کے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کو مسترد کر دیا۔ اسرائیل سے تعلقات فی الحال نارمل نہیں ہو سکتے، قطر کا دو ٹوک جواب۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا PIA کا عراق کے لیے خصوصی پروازیں چلانے کا اعلان۔ قومی ایئرلائنز نے نجف اور بغداد کے لیے خصوصی پروازوں کا شیڈول جاری کر دیا۔ کراچی، اسلام آباد اور لاہور سے نجف اور بغداد کے لیے خصوصی پروازیں روانہ ہوں گی۔ سابق حکومتیں ملک کو مقروض کر کے چلی گئیں، ایسے ملک میں لوگوں کو مشکلات سے گزرنا ہی پڑے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں ماضی میں جو لوگ راوی پروجیکٹ کا سوچ رہے تھے وہ پہلے اپنی ذات کا سوچ رہے تھے۔ وزیر اعظم نے لاہور میں راوی ریور فرنٹ اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اوگرا کی سمری بن نہ سکی خوشخبری۔ وزارت خزانہ نے پیٹرولیم قیمتوں میں کمی کی تجویز مسترد کر دی۔ پیٹرولیم قیمتیں اگلے 15 دن برقرار رہیں گی۔ اوگرا نے پیٹرول 3 روپے 60 پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل 4 روپے فی لیٹر تک سستا کرنے کی سفارش کی تھی۔ نواز شریف کے ناقابل ضمانت 22 ستمبر کو پیش کرنے کا حکم جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حاضری سے استثناء کی درخواستیں مسترد کر دیں۔ بذریعہ نمائندہ پیروی کی درخواست بھی مسترد، مفرور قرار دینے کی کارروائی شروع۔ ادھر نواز شریف کی نئی میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ بہترین علاج کے لیے لندن میں رہنا چاہیے۔ نواز شریف صحت یاب ہو کر آئیں گے اور عدالت میں پیش ہو جائیں گے۔ شاہد خاقان کہتے ہیں مستند ڈاکٹرز کے مطابق نواز شریف کی جان ابھی تک اور علاج کی ضرورت ہے۔ ادھر شبلی فراز کا کہنا ہے جب اقتدار میں نہ ہوں تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں، اثاثے بھی باہر رکھتے ہیں۔ شہباز گل نے کہا میاں صاحب کی رپورٹس ٹھیک نہیں آتی، تصویریں آتی رہتی ہیں۔ دوہری شہریت والوں کو الیکشن لڑنے کا حق دینے کے لیے آئین میں ترمیم کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ سینٹ الیکشن کے لیے خفیہ رائے شماری ختم کرنے کی آئینی ترمیم لانے کی بھی منظوری۔ خصوصی عدالتوں میں ججوں کی تعیناتی کی منظوری۔ وزیر اعظم نے اسلام آباد میں گرین بیلٹ پر ماڈل بنانے سے روک دیا۔ اور دھان کے کھیتوں کی صفائی کا منفرد طریقہ۔ تھائی لینڈ میں ہزاروں بطخیں کھیتوں کی صفائی پر مامور، جس سے آلودگی پھیلتی ہے۔ تھائی لینڈ میں کسان ایک کمپنی سے 10,000 بطخیں کرائے پر لے کر کھیتوں کی صفائی کرواتے ہیں۔ کے لیے ہمیں زمین دی گئی جوہر ٹاؤن میں، صرف کھیت تھے وہاں۔ لاہور سے کافی جوہر ٹاؤن باہر تھا، سڑک بھی وہ صحیح نہیں جاتی تھی، ٹوٹی ہوئی سڑک تھی۔ تو مجھے یاد ہے میں نے یہ کھیت دیکھے، 20 ایکڑ کی زمین تھی، اور ایک مجھے بڑی اچھی فیلنگ آئی کہ یہاں میں تصور کیا ایک پہلا پاکستان کا اسپیشلائز کینسر ہاسپٹل۔ اور وہ پھر جب سفر شروع ہوا تو ہر قسم کی مشکلات آئیں۔ کئی دفعہ ایسے دن ہوتے تھے جب کہ لگتا تھا کہ اب آگے ایک دیوار آ گئی، اب آگے نہیں پروجیکٹ جا سکتا۔ اور اسی طرح اس سے 20 سال بعد
میں نے سوچا تھا میاں والی میں ایک ٹیکنیکل کالج بنا دوں. کیوں ٹیکنیکل کالج؟ کیونکہ میاں والی میں نوجوان بے روزگار تھے, منشیات کی طرف جا رہے تھے. تو میں نے کہا ٹیکنیکل کالج بناؤں گا, ان ہنر سیکھیں گے. تو کوئی زمینیں دکھاتے تھے مجھے, کوئی زمین, کوئی. پھر میں نے مجھے جدھر آج نمل یونیورسٹی بنی ہے اس زمین پہ مجھے لے گیا. سامنے ایک لیک تھی, پیچھے پہاڑیاں اور بیچ میں یہ زمین تھی. تو وہ مجھے یاد ہے جب میں نے وہ زمین دیکھی تو ٹیکنیکل کالج سے میں سوچا کہ یہاں تو یونیورسٹی بننی چاہیے. اور پھر جب میں نے فیصلہ کیا یونیورسٹی کا, سب نے کہا نہیں بن سکتی, کیونکہ کوئی بھی پرائیویٹ یونیورسٹی دیہات کے اندر نہیں بنی, صرف گورنمنٹ یونیورسٹیز دیہات میں بنتی ہے. اور لیکن وہ جو جگہ اتنی خوبصورت تھی اور ماشاءاللہ ہے, تو میں نے سوچا ٹیکنیکل کالج کے لیے تو وہ جگہ نہیں ہے, وہ یونیورسٹی کے لیے جگہ ہے. اس میں بھی بڑے پرابلمز آئے. سب نے کہا جی کہ آپ کو فیکلٹی, آپ کو پی ایچ ڈیز, آپ کو پروفیسرز ملیں گے نہیں جو اس ویرانے کے اندر جائیں گے. اور آج جو میں نے یہ اس کے اوپر کھڑے ہو کے وہاں دیکھا ہے, میں ایک ایسا آج آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میرے اندر ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یہ جو ہم نیا پاکستان کا تصور کرتے ہیں وہ یہ نیا پاکستان مجھے یہاں نظر آ رہا ہے. کیا نیا پاکستان کیا ہے؟ پہلے تو میں آپ کو کہوں, یہ ہم نیا پاکستان کی بات کرتے ہیں, وہ جب بھی کوئی مشکل وقت ہوتا ہے وہ کیمرہ مین جا کے ایک مائک پکڑ کے لوگوں کے پاس چلا جی کیا جی نیا کدھر ہے نیا پاکستان؟ تو لوگ برا بھلا کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی, اور واقعی مہنگائی ہوئی ہے, برے حالات ہیں. وہ کہتے ہیں جی بے روزگار ہیں, کدھر ہے نیا پاکستان؟ یہ اسی طرح کراچی کے اندر مثلا فلڈ آئے ہوئے ہیں, تو آپ وہ بیچارے لوگوں کی اتنا پانی آیا ہوا, آپ جائیں جی بتائیں جی آپ کے کیا حالات ہیں, تو وہ کوئی تعریفیں کرے گا؟ تو جب ملک کے مشکل حالات ہیں تو لوگوں کے لیے مشکلات ہیں. ایک ملک کو آپ مقروض کر کے چلے جائیں, اس کو قرضے دینے ہوں, اس کے پاس مشکل سے پیسہ ہو اپنا ملک چلانے کے لیے, قرضے لے ملک چلانے کے لیے, تو جب وہ بیلٹ ٹائٹنگ کرتا ہے, خرچے کم کرتا ہے, تو اس میں تو لوگوں کو مشکل وقت گزرنا پڑے گا. یہ تو دنیا کی تاریخ ہے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ اپنی خواب چھوٹی رکھو. دیکھیں دنیا میں جس نے بھی کوئی بڑا کام کیا ہے اس نے اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے نہیں کیا. وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑا پڑھا لکھا انسان تھا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ بڑے امیر گھر میں پیدا ہوا تھا, وہ اس لیے کہ اس نے بڑا خواب دیکھا تھا. جب ایڈمنڈ ہلری ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر چڑھ گیا, پہلا آدمی تھا, تو جتنوں نے بھی پہلے کوشش کی تھی وہ فیل ہو گئے تھے, یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ ناکام ہو گئے تھے.